معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ پارٹ 1 میں، حصہ اول میں بات جہاں تک آ کر کے ختم ہوئی تھی ہم وہیں سے شروع کریں گے، لیکن ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی، ایک طرف نار نمرود اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا۔ آخر کار نبی موصوف نے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور اس جگہ میں ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کا وہ شعر بھی بہت زبردست رہے گا، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ پھر تصور میں لائیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا۔ حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے جہاں نہ آدم نہ آدم زاد ہے، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آئیے۔ نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ قریب اور عزیز، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہ گیر ہے، جہاں نہ اپنوں کا معلوم اور نہ بیگانوں کی خیر خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور اپنے پیارے بچہ کو
اس جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پانی سے خالی وادی میں چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیرخوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو تجسیمی دینے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اس کے ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک وادی میں کیا گزری ہوگی، ذرا تصور میں تو لائیے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیرخوار بچہ جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے میرا بچہ۔ اس معصوم بچہ کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتے، تاآں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری و ساری ہے، اور ہزاروں لوگ زمزم کے پانی سے شفایاب ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص زمزم کے پانی کو پیتے وقت جو نیت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جائز مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو سہارا دینے کے کچھ لائق ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ان کا خواب ہمہ شمہ لوگوں کی طرح نہیں ہوا کرتا، بلکہ وحی کے درجے میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ اور سراسیمگی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی قلق ہوا، کیونکہ ان کا قلب جب خدا سے سرشار تھا اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، تمہارے رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو بیٹا کا بھی جواب سنیے، کیا ہی پیارا جواب دیتے ہیں۔ یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائی حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کی اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ ان سے صلاح و مشورہ میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ و ولولہ کس حد تک ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ اور ایک بات قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ جس بیٹے کو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر دے اپنی جانب سے، تو کیا میری دعا قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اور دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے قبول کریں گے تو مستحق کے اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ عین ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پیدری، محبت طبعی اور تقاضائے انسانی پھیلے معمور میں آڑے نہ آ جائے،
اس وجہ سے نبی موصوف نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ تم کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا، اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي سے اشارہ فرمایا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا بن جائے، باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تاویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس امتحان میں 100% کامیاب بھی ہوئے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بے مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سمجھ دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب خواب کی بجائے حکم الہی کا ذکر کیا، اور والد بزرگوار کو یہ یقین دلایا، یا ابت افعل ما تؤمرون ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع و انکساری کو دیکھیے تو ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم فرما دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے، دوسری بات آپ یہ بھی فرما سکتے تھے انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ میرے صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکساری کا اظہار فرمایا،
اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اب شیطان دیکھیے اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ چشم فلک نے آج تک ایسی مثال نہیں دیکھی ہوگی، ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہو، وہ بھی حکم خدا بندی سے۔ چنانچہ شیطان تو سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور جا کر کے اس کو پوری طریقے سے بہکانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی کہ اے حاجرہ، کیا تم کو پتہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے؟ جاؤ جلدی سے اس کو روک دو ورنہ انرتھ ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی۔ چنانچہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام سنتی ہیں کہ بیٹے کو باپ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں تو کہتی ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جائے؟ وہ بیٹا جس کو اتنے ارمانوں کے بعد، اتنے مدتوں کے بعد پایا ہو، اس کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے حکم آیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جلدی سے روک دو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اگر یہ حکم خدا بندی ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان کا داؤ وہاں نہیں چلا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کے کہا کہ ایک محض خواب کی بنیاد پر اپنے اتنے مدتوں کے بعد پائے ہوئے پھول کو، بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہو، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو شیطان لعین ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داؤ نہ چل سکا تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کی، کہا کہ اے اسماعیل، تجھے پتہ ہے تجھے تیرا باپ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب تو بتا، ایک خواب کی بنیاد پر محض تجھ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں آپ سنیے، کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا، اگر مجھے ہزاروں جان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو میں ایک ایک کر کے قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ 3 جگہوں پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن ان ساری ورزش، ان ساری لغزشوں سے، بہکاوے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ بھی سارے لوگ محفوظ ہو گئے، جس پر انہوں نے 7 کنکریاں اس کو ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین دھس گیا۔ آخر کار رضائے الہی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے میں چلاتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعہ سے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا، اس واقعہ کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے قربانی کریے۔ عربی زبان میں یہاں امر کا صیغہ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فصل اور ونحر۔ عربی زبان میں امر کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے، ونحر کے متعدد مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مگر سب سے زیادہ راجح قول قربانی کا ہی ہے۔
اردو زبان میں تحریر کردہ تراجم و تفاسیر میں قربانی ہی کا معنی استعمال کیا ہے عام طور پر مفسرین نے۔ جس طرح سے فصل لربک ونحر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے احادیث میں اس کا وجوب بھی ثابت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، ہماری عیدگاہ کی طرف ایسا شخص نہ آئے۔ عصر قدیم سے عصر حاضر کے جمہور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید کا اعلان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بھی قربانی نہ کرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ اس کے برخلاف احادیث سے صحیحہ میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے پڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گے۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید ابن ارقم سے بھی ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ حضرت علی سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون جو ہی پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے متعدد روایتوں سے ثابت ہے قربانی کے فضائل اور اس کا وجوب۔ اور جیسے ہی قربانی کا مہینہ آتا ہے، پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں، اور یہ صرف صاحب نصاب پر ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اسی پر قربانی واجب ہے، بھلے ہی وہ صاحب نصاب ہوا ہو، قربانی کے دن اس دن بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کریں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے جانثاروں کی سنت پر عمل کریں۔